ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کی سب سے المناک واقعے کا ذکر کریں گے، جو شیر خدا حضرت علی کی شہادت کا واقعہ ہے، جس نے امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت علی ابن ابو طالب اسلامی تاریخ کا وہ نام ہے جو آج سینکڑوں سالوں بعد بھی فخر سے لیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان حضرت علی کی بہادری اور طاقت سے بخوبی واقف تھے۔ جنگ بدر ہو یا احد یا جنگ خیبر میں مرہب پہلوان کو پچھاڑنے یا خیبر کے دروازے کو اپنی بازوؤں سے اکھاڑ پھینکنا، سب حضرت علی کی طاقت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ جس جنگ میں بھی حضرت علی قدم رکھتے، دشمن کی ہار اور مسلمانوں کی جیت طے ہوتی تھی۔ آپ دشمنوں پر ایسے ٹوٹ پڑتے جیسے شیر اپنے شکار پر۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شیر خدا کے لقب سے نوازا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے موقع پر حضرت علی کا ہاتھ تھام کر اپنا جانشین اور امت مسلمہ کا رہنما مقرر کیا اور فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ دوستوں، حضرت علی کی شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ وہ 19 رمضان المبارک کی رات تھی۔ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر مہمان تھے۔ آپ کی عمر تقریباً 63 سال کی ہو چکی تھی۔ اس رات آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، پوری رات بے چین رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو آپ مسجد کی طرف نکلے۔ راستے میں بڑے بڑے بطخوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور زور زور سے نوحہ کرنے لگے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، شہادت کا وعدہ آ چکا ہے۔ لہٰذا آپ آگے بڑھے اور کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے، جو آج عراق میں موجود ہے۔ آپ نے سب کو نماز کے لیے جگایا۔ اس وقت ایک شخص الٹا لیٹا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو حضرت علی کی قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا اور اپنی چادر میں تلوار چھپائے ہوئے سو رہا تھا۔ آپ نے اسے بھی جگایا اور کہا، اللہ کے گھر اس طرح نہیں سوتے، اٹھو اور نماز ادا کرو۔ آپ آگے آئے اور نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابھی پہلی رکعت کے سجدے میں سر اٹھایا ہی تھا کہ ملجم آگے بڑھا اور زہر آلود تلوار سے وار کیا، جو آپ کی پیشانی پر لگا اور محراب پر گر پڑے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ امام حسن اور حسین نے حضرت علی کو سنبھالا، باقی لوگ ملجم کے پیچھے بھاگے۔ ہر طرف قیامت کا منظر تھا۔ خون کے دھار آپ کی داڑھی مبارک کو بھگو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر امام حسن و حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا اور جب حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو خوف کے مارے اس کی آنکھیں لرز رہی تھی، اور جب حضرت علی کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، بیٹے یہ دودھ کا پیالہ ملجم کو پلاؤ جو لرز رہا ہے، اور فرمایا، اس کو اتنا ہی زخم لگانا جتنا اس نے مجھے دیا۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اسے ایک ضرب میں قتل کرنا، اس کے اعضاء نہ کاٹنا۔ یہ تھا ہمارے خلیفہ کا انصاف۔ محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ 20 رمضان کی رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ زہر حضرت علی کے پورے جسم میں پھیل چکی تھی۔ آپ پوری رات اپنے بیٹوں کو نصیحت فرماتے رہے، لوگوں کے ساتھ شفقت اور انصاف سے پیش آنے کی ہدایت دی، اور اپنے بعد امام حسن کو جانشین بنانے کا حکم دیا۔ اور آخر 21 رمضان المبارک کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ آپ کی تدفین کے بعد ملجم کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا قتل کرنے والا ابن ملجم دراصل پہلے امام علیہ السلام کا ساتھی تھا، مگر جنگ صفین میں وہ باغی ہو کر دشمنوں سے جا ملا اور آپ کے خلاف جنگ نہروان لڑی، اور شکست کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا۔ پھر کچھ سالوں بعد جب ملجم کوفہ واپس آیا تو اس کی ملاقات قطامہ نامی ایک عورت سے ہوئی جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ ابن ملجم اس پر عاشق ہو گیا
اور اس سے شادی کی پیشکش کی۔ اس عورت نے شرط رکھی کہ مجھے حق مہر میں 3000 درہم اور حضرت علی کا سر مبارک چاہیے۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ دراصل اس عورت کا باپ جنگ نہروان میں امام علی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اس لیے قطامہ حضرت علی کی خون کی پیاسی تھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ عشق ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے اور ایسے ایسے کام کرواتا ہے جو بادشاہوں کو تخت سے خاک میں ملا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قاتل بھی ایک عورت کے عشق میں اپنے انجام کو سوچے بغیر حضرت علی کو شہید کرنے آ گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، 2 قسم کے لوگ نہایت بدبخت ہیں۔ ایک تو آل سمود جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچی کاٹی۔ دوسرا وہ جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلود کرے گا۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خبر تھی کہ حضرت علی کے سر پر تلوار ماری جائے گی اور داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ ایک کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رات کے وقت آپ کی تدفین کی گئی اور ایک مصلحت کے تحت آپ کی قبر مبارک کو ظاہر نہ کیا گیا، اس لیے آپ کی قبر کہاں ہے اس پر مختلف باتیں ملتی ہے۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ حضرت علی کی قبر کو اس لیے ظاہر نہ کیا گیا کہ خارجی اور بنو امیہ کے لوگ کہیں اس کی بے حرمتی نہ کرے۔ کچھ روایت ہے کہ آپ کے جسم مبارک کو آپ کے بیٹے امام حسن کوفہ سے مدینہ منورہ لے گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا، مگر کچھ روایت میں امام علی کے جسم مبارک کو جب مدینہ لے جانے کے لیے اونٹنی پر رکھا گیا تو وہ اونٹ رات کے اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا، اس لیے آپ کی قبر مبارک کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کچھ روایت ہے کہ بعد میں وہ اونٹنی اسی سرزمین پر ملی اور وہیں آپ کی تدفین کی گئی۔ کچھ روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی قبر کہیں چھپا کر بنائی گئی تھی اور آپ کی نماز جنازہ میں صرف 3 لوگ شامل تھے، ایک امام حسن، دوسرے حسین اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔ زیادہ تر علماء کی رائے ہے کہ امام علی کی مزار مبارک عراق کے نجف میں موجود ہے، جہاں آج لاکھوں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔